अमेरिका और इंडिया का इंटरेस्ट ही बलूचिस्तान में है, क्योंकि इनको पता है कि बलूचिस्तान की जोग्राफिकली क्या वैल्यू है और उसके अलावा जो माइन मिनरल्स और जो बाकी वहाँ पे मादनियात हैं वो भी उसकी भी बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान स्टेबल रहे और बाकायदा फंडिंग होती है और बाकायदा ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे बदअमनी और टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है। तो सी पैक में जो हमारे इंटरनेशनल रुकावटें हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक इसमें ख़ुद इंटरफेयर कर रहे हैं कि ये कामयाब ना हो। कोई भी अपने नाम के साथ बलोच लिख ले वो बलोच नहीं हो जाता। जो असल हमारे लीडर हैं या जो असल बलोच हैं वो तो बहुत पुरअमन है, वो तो पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन ये वो बलोच हैं जो आपको पता है जो जिनकी कोई रियलिटी नहीं है कि वाकई बलोच हैं या वाकई इनका बलूचिस्तान से इनके आबाओ अजदाद का कोई ताल्लुक़ है। तो इनको बाकायदा जो बाहर इंटरनेशनल, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, वो बाकायदा फंडिंग करती है स्टेबिलिटी के लिए कि बलूचिस्तान स्टेबल ना रहे। क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान माइन एंड मिनरल्स में सबसे रिच प्रोविंस है पाकिस्तान में भी। खराज तहसीन पेश करती हूँ हमारे अदारों को कि इतना वहाँ पे जितना लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जितना इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अब इन्होंने काफ़ी हालात कंट्रोल कर चुके हैं। जो लास्ट चाइनीज़ पे हमला हुआ था फ्यू मंथ्स बिफोर, उसके बाद हालात काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। वहाँ पे उन्होंने CSS किया हुआ है, जो बलोच ख़वातीन हैं वहाँ पे ACs DCs तैनात हुए हैं। लेकिन जो इनमें एक ग्रोह है जिन्होंने अभी काफ़ी यहाँ इस्लामाबाद में भी आके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। अगर आप उनके आबाओ अजदाद को भी देखें, अगर आप उनके फोर फादर्स और हिस्ट्री भी देखें, तो हमेशा से मुंसलिक पाए गए हैं दूसरी तंजीमों के साथ जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। सवाल आपका बहुत अच्छा है बलूचिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे जो ये बदअमनी है और जो स्टेबिलिटी नहीं है। एक तो वजह ये है कि बलूचिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान का 45% है, हाफ ऑफ द पाकिस्तान। दूसरा, बलूचिस्तान जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप बॉर्डर्स देखें तो एक तरफ अफ़गानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर वहाँ से गवादर और सी पैक। तो अगर आप देखें अमेरिका और इंडिया का इंटरेस्ट ही बलूचिस्तान में है, क्योंकि इनको पता है कि बलूचिस्तान की जोग्राफिकली क्या वैल्यू है और उसके अलावा जो माइन मिनरल्स और जो बाकी वहाँ पे मादनियात हैं वो भी उसकी भी बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि बलूचिस्तान स्टेबल रहे और बाकायदा फंडिंग होती है और बाकायदा ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहाँ पे बदअमनी और टेररिज्म को सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि देखिए, हम भी बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, हम भी वहाँ रहते हैं, हमने भी बहुत ज़्यादा फेस की हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि आगे भी यही चाहते हैं कि अमन अमान वहाँ पे कायम ना हो और यही सिलसिला चलता रहे जो पिछले 75 सालों से चलता रहा है। देखिए, अगर आप सी पैक की बात करते हैं तो सी पैक में जो हमारे इंटरनेशनल रुकावटें हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक इसमें ख़ुद इंटरफेयर कर रहे हैं कि ये कामयाब ना हो। मैं रिसेंटली जब चाइना गई थी, अभी मैं चाइना से होके आई हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है गवादर में इन्वेस्ट करने के लिए। और आपकी सोच है कि चाइना पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करता है और कितना इन्वेस्ट करना चाह रहा है, और वो चाहता है कि वो गवादर को उस मुकाम पे पहुंचाए कि दुनिया हैरान रह जाए। लेकिन फिर आपको पता है कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि गवादर या कामयाब हो या प्रोग्रेसिव हो, यहाँ वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला जारी हो। तो इसलिए जो हमारे जो चाइनीज़ वहाँ काम करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और जिसके लिए बाकायदा आपको पता है फंडिंग होती है टेररिज्म के लिए। देखिए, कोई भी अपने नाम के साथ बलोच लिख ले वो बलोच नहीं हो जाता। जो असल हमारे लीडर हैं या जो असल बलोच हैं वो तो बहुत पुरअमन है, वो तो पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन ये वो बलोच हैं जो आपको पता है जो जिनकी कोई रियलिटी नहीं है कि वाकई बलोच हैं या वाकई इनका बलूचिस्तान से इनके आबाओ अजदाद का कोई ताल्लुक़ है। लेकिन ये है कि
اس طرح کے جو لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، اس طرح کے جو گینگز بنائے جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ وہ باہر کی دنیا میں ایک دہشت اور ایک ایسا امیج پورٹری کرے کہ یا بلوچستان سٹیبل نہیں ہے، بلوچستان میں انویسٹمنٹس نہیں ہو سکتی، بلوچستان میں کوئی پروگریس نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو باقاعدہ جو باہر انٹرنیشنل، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہے سٹیبلٹی کے لیے کہ بلوچستان سٹیبل نہ رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان مائن اینڈ منرلز میں سب سے رچ پروونس ہے پاکستان میں بھی، اور اگر آپ سینڈک اور ریکوڈک کی بات کریں تو پوری دنیا میں ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، دہشت گردی جہاں پہ آپ کو سوسائڈ بامر کی بات آتی ہے، وہاں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو انکنٹرولیبل ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اگلا کیا کرنے والا ہے۔ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، چاہے وہ چائنیز وہاں پہ کام کرتے ہیں، وہ ساری سوسائڈ بامنگ کے تھرو ہی ہوئے ہیں۔ تو یہ سوسائڈ بامنگ ایسی چیز ہے جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن لگے ہوئے ہیں جتنا کام وہاں پہ کر رہی ہیں ہمارے جو ادارے ہیں، ورنہ روز کی بنیاد پہ بلاسٹ ہوتے، روز کی بنیاد پہ لوگ وہاں پہ شہید ہوتے، لیکن یہ پھر بھی میں ان کو ایک خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہمارے اداروں کو کہ اتنا وہاں پہ جتنا لوگوں کی انوالومنٹ ہے، جتنا انڈیا کی انوالومنٹ ہے، پھر بھی وہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے کافی حالات کنٹرول کر چکے ہیں۔ جو لاسٹ چائنیز پہ حملہ ہوا تھا فیو منتھس بیفور، اس کے بعد حالات کافی کنٹرولڈ ہیں گوادر میں بھی۔ اور بلوچ خواتین کو میں یہ پیغام دوں گی کہ جو پڑھی لکھی ان میں بلوچ خواتین ہیں، آپ دیکھیں اس میں CSB آفیسرز ہیں، وہاں پہ انہوں نے CSS کیا ہوا ہے، جو بلوچ خواتین ہیں، وہاں پہ ACs DCs تعینات ہوئے ہیں، لیکن جو ان میں ایک گروہ ہے جنہوں نے ابھی کافی یہاں اسلام آباد میں بھی آ کے کافی زیادہ پروٹیسٹ کیا ہے۔ اگر آپ ان کے آباء و اجداد کو بھی دیکھیں، اگر آپ ان کے فور فادرز اور ہسٹری بھی دیکھیں، تو وہ ہمیشہ سے منسلک پائے گئے ہیں دوسری تنظیموں کے ساتھ جو دہشت گردی میں انوالو ہیں۔ دیکھیں، ہم بھی بلوچستان میں رہتے ہیں، بلوچستان میں 60% پشتون رہتے ہیں، ہمیں کبھی ریاست سے کوئی کال نہیں آئی، ہم نے کچھ نہیں دیکھا وہاں پہ ایسے۔ اگر ایسے ہی ہوتا، بلوچستان سے تعلق ہونا ہی ہوتا اور آپ کو اس طرح اٹھایا جاتا تو سب سے پہلے مجھے اسلام آباد میں اٹھا لیا جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو اتنا کچھ یہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں دیر از سم تھنگ، ورنہ 60% وہاں پشتون ہے، کبھی کسی پشتون کو کوئی کال ریاست سے کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں، یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، اراؤنڈ 10,000 مسنگ پرسنس ہیں جو ابھی تک مسنگ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ریاست ایسے نہیں ہے کہ آپ کو پہلے کال پہ اٹھا لے یا دوسرے کال پہ اٹھا لے، وہ آپ کو وارننگز دیتی ہیں، آپ کو بلاتی ہے، آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جو ملک کے لیے یا ہمارے لیے مسئلے بنے۔ لیکن اگر 3-4 کالز کے باوجود وہ اپنا وہ کیری کرتے ہیں جو بھی انہوں نے پلاننگز کی ہوں بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، تو پھر ظاہر ہے پھر اس کے ہر چیز کے ریپرکشنز ہوتے ہیں نا، آپ کے کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں، پھر آپ کو فیس کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر مسنگ پرسنز، ہم پھر کہتے ہیں اگر ایسا کوئی ایشو ہے، بینگ اے لائر میں یہ کہوں گی کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر یہ واقعی ملوث ہیں تو ان کو سخت سزا دے دینی چاہیے، کیونکہ ظاہر اگر آپ کے اپنے لوگ ہی ڈی اسٹیبلائزیشن میں لگے ہوں تو آپ کیسے پھر امن کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو ہر بار ریاست کو ٹارگٹ کرنا، آپ بتائیں ان کے سردار کیسے ہیں، ان کے نواب کیسے ہیں، ہم ان کو کیا ساری حکمرانی دے دیں سرداروں اور نوابوں کو؟ ہر چیز ریاست پہ ڈالنا بھی میں جسٹیفائی نہیں کروں گی۔ everyone is equally responsible in this country for destabilization۔ بلوچ لیڈر سے تو ہمیشہ ہمارے گلے شکوے ہی رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے بلوچستان میں کام نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ ہمارے CM صاحب ہوں، چاہے جو بھی ہوں۔ لیکن یہ ہے ان کو جو بلوچستان کی سیکیورٹی ہے اس پر ان کو چاہیے جتنا انویسٹ کر سکتے ہیں کریں، جب تک جان ہے تو جہان ہے۔ اور ابھی جب میں چائنا سے وزٹ کر کے آئی ہوں تو چینیوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں آپ سیکیورٹی کنفرم کریں، شیورٹی ہمیں دیں کہ ہم سیکیور ہیں، اور پھر ہم آ کے گوادر میں بلینز اور بلینز کی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو بلوچستان میں ایشو ہی سیکیورٹی کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان بہت بڑا ہے، میں بلوچستان سے ہوں، میں نے پورا بلوچستان نہیں دیکھا ابھی تک، تو ظاہر ہے وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی مینیج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔
ٹی وی پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اتنے بڑے صوبے کو آپ نے ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ کافی حد تک سٹیبل وہ کر رہے ہیں، کیونکہ گوادر ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے فیوچر میں. پہلے تو انڈین ٹی وی چینلز ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا بھی ہے تو یہ بالکل جھوٹ ہے. میں بلوچستان سے ہوں، میری پوری فیملی بلوچستان میں رہتی ہیں اور کاکڑ قبیلے سے میرا تعلق ہے. کاکڑ قبیلہ کم از کم 10 ملین ان کی آبادی ہے کوئٹہ بلوچستان میں، اور ہم بلوچستان سے اور پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. کچھ ایسے گروہ ہیں جو یہ پروپیگنڈاز کرتے ہیں کہ ہم باغی ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستان کے ساتھ ہی رہیں گے. ہم کبھی انڈیا یا کسی اور ملک کے ساتھ نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں پہ عزتیں محفوظ ہیں. ہم آزادی، اور اس سے بڑی آزادی آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں فیس کیا بلوچستان میں. ہم ابھی بھی آزاد ہیں، اور ان کو کون سی آزادی چاہیے وہ مجھے نہیں پتہ، وہ یہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ہم بلوچستان میں بہت زیادہ خوش ہیں، اور وی ول گو وتھ پاکستان آلویز.